السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ یقیناً خوش باش ہوں گے، راضی بازی ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خوش باش ہوں۔ تو چلیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئے گی، تو مجھے اچھا سا ریویو دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، پیارا سا کامنٹ بھی کیجیے گا۔ کامنٹ بہت کم آتے ہیں اور لائک بھی بہت کم آتے ہیں۔ جنون دھڑکن، رائٹر شہزادی بٹ، سیزن 3، ایپیسوڈ نمبر 58۔ شاذم کا ہاتھ ارمان ہوا میں ہی روک چکا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو سرخ چہرہ لیے جھبرے بنچے کھڑے تھے۔ شاذم کا ہاتھ ارمان کے ہاتھ میں تھا۔ دنین نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر دونوں کو ہراساں آنکھوں سے دیکھا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ شاذم کی بات یاد آئی کہ اس کی وجہ سے ایک جنازہ اٹھے گا، یا ارمان کا یا اس کا۔ دنین کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ خوف سے کانپتی شاذم کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں خون چھلک رہی تھیں۔ ارمان نے جھٹکے سے شاذم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شاذم کا رواں رواں تندور کی مانند دہک رہا تھا۔ دنین ارمان کے قریب کھڑی ہو اور ارمان اسے پرپوز کر رہا تھا۔ شاذم سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا وجود جلنے لگا تھا۔ شاذم، میری بات چپ، ایک دم چپ، ورنہ تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ دنین نے شاذم کے بازو پر ہاتھ رکھتے اس سے بات کرنی چاہی، پر شاذم کی دھاڑ سے وہ مزید خوف سے اچھلی۔ کل رات ہمارے بیچ جو کچھ بھی ڈسکس ہوا، اس سب کے بعد تمہیں شرم نہیں آئی تن تنہا یہاں اس لڑکے سے کھڑی اظہار محبت سن رہی ہو؟ شاذم نے دنین کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس کی گرفت دنین کے بازوؤں پر مضبوط تھی، پر دنین کو اس درد سے زیادہ شاذم کے الفاظوں سے درد ہوا تھا۔ شاذم، جیسا آپ سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ دنین شاذم کی گرفت میں تڑپ اٹھی۔ ارمان غصے سے مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ شاذم دنین کو تکلیف دے رہا تھا اور وہ بت بنے کھڑا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا شاذم کا منہ توڑ دے۔ اچھا تو پھر کیسا ہے؟ میں یہاں آ گیا، تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا، ورنہ تم مجھے کبھی بھی یہ سب نہ بتاتی۔ شاذم کی بات پر دنین نے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ شاذم، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ دنین نے کرب سے پوچھا۔ شک؟ میں نے بات کہہ دی تو تم اسے شک کی لائن پر لے گئی۔ ایک بات تو بتاؤ دنین، اگر کوئی لڑکی یہاں اکیلے مجھے پرپوز کر رہی ہوتی، تم ہمیں دیکھ لیتی تو تم کیا کرتی؟ بتاؤ مجھے، شک کرتی یا ہنس کر ٹال دیتی؟ شاذم نے غصے سے جھٹکا دیتے دنین کے بازو چھوڑے تو وہ 2 قدم لڑکھڑائی۔ واقعی اگر شاذم کی جگہ وہ ہوتی تو شاذم سمیت اس لڑکی کا منہ توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دیتی۔ تم سے لڑنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میرا اپنا سکہ ہی کھوٹا ہے، شاذم نے ارمان سے کہا۔ تو دنین اس کی بات پر تڑپ اٹھی۔ اس نے تمہیں موقع دیا تبھی تم اس حد تک بڑھے، ورنہ تمہاری مجال نہیں ہونی تھی تم اسے پرپوز کرو۔ شاذم کی سرخ آنکھیں پانیوں سے لبریز تھیں۔ آواز میں نمی گھلی تھی۔
دنین تڑپ کر پھر سے اس کا بازو تھام گئی۔ شاذم، میری بات تو سنو۔ شاذم نے جبڑے بھینچتے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا تھا۔ میں نے ڈسٹرب کر دیا، تم دونوں کنٹینیو کرو۔ شاذم اپنی سرخ آنکھیں دنین کی متورم آنکھوں میں گار کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو دنین نے سر نفی میں ہلایا۔ میں نے کہا نا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ پروپوز کر رہا تھا، وہ جانتا ہے میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ شاذم وہاں سے جانے لگا تو دنین اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ لی۔ اگر یہ جانتا ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو کیوں یہ تمہیں پروپوز کر رہا تھا؟ شاذم نے سرد لہجے میں کہتے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ دنین کے آنسو توا تر گالوں پر پھسلے تھے، آنکھیں مزید گلابی ہوئی تھیں۔ اس کی بات پر ارمان کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں جنہیں وہ لب بھینچے دبا گیا تھا۔ جانتا تھا دنین شاذم سے محبت کرتی ہے، پر آج اس کے منہ سے اقرار سن کر جانے کیوں بہت تکلیف ہوئی تھی۔ دنین کے اقرار پر شاذم نے مڑ کر جتاتی آنکھوں سے ارمان کو دیکھا تو وہ گہرا سانس لیتے ایک نظر دنین پر ڈال کر وہاں سے جانے لگا۔ اس کا اب یہاں کھڑے رہنا فضول تھا، دنین کا جواب اسے مل چکا تھا۔ دنین نے کرب سے آنکھیں مینچی تھیں، اسے ارمان کا درد محسوس ہوا تھا، وہ بھی تو اس درد سے گزر چکی تھی۔ رکو ارمان! شاذم کی گرجدار آواز پر ارمان کے قدم تھمے۔ میں دنین سے بہت جلد نکاح کرنے والا ہوں، بہتر ہوگا تم اس سے دور رہو۔ شاذم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو ارمان بنا مڑے مٹھیاں بھینچتا تیز قدم لیتا وہاں سے چلا گیا۔ شاذم نے مڑ کر دنین کو گسیلی نگاہوں سے دیکھا تو دنین نے خوف سے ہچکی لیتے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے جیلس کرنے کے لیے ارمان سے بات کرتی تھی، لیکن دنین تمہاری شے پر وہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، بہتر ہوگا تم اب اس سے بات نہیں کرو گی، ورنہ آج تو تمہیں بخش رہا ہوں، آئندہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اپنے پیروں پر کھڑے رہنے لائق نہیں چھوڑوں گا، سمجھی تم؟ شاذم کی رنگت میں غصے سے سرخیاں گھلی تھیں۔ اور ہاں، شاذم پھر سے مڑا، جانتا ہوں ارمان کے ٹوٹے دل کا سوگ مناؤ گی، پر یہاں تم اکیلی کھڑی ہو، اس لیے جلدی سوگ ختم کر کے اندر آ جانا۔ وہ اپنی بات کر کے رکا نہیں تھا، تیز قدموں سے شادی ہال کے داخلی دروازے سے اندر چلا گیا تھا۔ دنین چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اسے لگ رہا تھا ارمان کے ٹوٹے دل کی وہ ذمہ دار ہے۔ ڈریسنگ روم آؤ۔ دھڑکن کے موبائل پر میسج بیپ بجی تو عرش کا میسج سین کرتے دھڑکن نے عرش کے ٹیبل پر نظر دوڑائی
جہاں وہ بیٹھا تھا، پر ابھی عرش وہاں نہیں تھا۔ سب مہمان ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ ہال میں لائٹ سا میوزک چل رہا تھا۔ دھڑکن جانتی تھی عرش اس پر اپنا غصہ اتارنے کے لیے اسے بلا رہا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ جانتی تھی جب تک وہ اس پر غصہ نہیں نکالے گا، ان کے بیچ کی دوری ختم نہیں ہوگی۔ دھڑکن ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے اندر آئی تو عرش صوفے پر ٹانگ رکھے، صوفے کی پشت پر سر ٹکائے، آنکھیں موندے، بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ دھڑکن کی موجودگی محسوس کرتے عرش نے سر اٹھا کر آنکھیں کھولی تو دھڑکن دروازے کے پاس کھڑی اسے اسپاٹ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ عرش گہرا سانس لیتے کھڑا ہوا اور پاکٹس میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا دھڑکن کے روبرو کھڑا ہوا۔ دھڑکن نے اپنی سنہری آنکھیں عرش کی سرخ آنکھوں میں گاری۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ عرش نے اسی انداز میں کھڑے اسپاٹ انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ دھڑکن نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ بے ہوش کیوں ہوئی؟ کوئی ٹینشن ہے؟ عرش نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا، کیونکہ دھڑکن اس سے منہ پھیرے کھڑی تھی۔ عرش کو اس کی حرکت زہر لگی تھی۔ ہاں، بہت بڑی ٹینشن ہے۔ دھڑکن نے بنا عرش کی طرف دیکھے جواب دیا۔ کیا ٹینشن ہے؟ بتانا پسند کرو گی؟ عرش نے بھی اب نظروں کا رخ بدل لیا تھا۔ میرا شوہر اب مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ دھڑکن کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ عرش اس کی بات پر استہزائیہ مسکرایا تھا۔ تمہارا شوہر پھر کس سے محبت کرتا ہے؟ عرش نے دھڑکن کو سر تا پیر استحقاق بڑی نظروں سے دیکھا۔ وہ بلیک میکسی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ بلیک کلر میں اس کا دو آتشہ روپ مزید نکھر گیا تھا، اور وہ ظالم ماسک نیچے ہی نہیں کر رہی تھی۔ عرش نے بھی سوچ لیا وہ خود سے دھڑکن کا ماسک نیچے نہیں کرے گا، پر اس کا دل کیا کرتا جو دھڑکن کا غلام بن بیٹھا تھا۔ شاید اپنی کزن سے؟ دھڑکن نے چبا چبا کر کہا تو عرش کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ مجھے کل رات بابا نے دیکھ لیا تھا، اس لیے نہیں آ سکا تھا۔ میری جھوٹی سچی شکایتیں لگانے کے لیے بابا کو فون کر ہی لیا تھا تو فرصت نکال کر یہ بھی پوچھ لیتی، عرش کل رات مجھ سے ملنے، میری تعریف کرنے، مجھے سر تا پیر چومنے کیوں نہیں آیا؟ عرش نے غصے سے لب بھینچے تھے جبکہ اس کی بات پر دھڑکن شرم سے سرخ ہوئی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، میں بابا سے یہ بات پوچھتی اچھی لگتی کیا؟ دھڑکن نے گڑبڑا کر کہا۔ اچھا، بابا کو میرا میسج دکھاتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تب تو تم جیسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ عرش نے اسے غصے سے گھورا۔ ہاں تو جب کسی لڑکی کے کلوز جاؤ گے
تو میں بابا سے ہی کمپلین کروں گی۔ دھڑکن نے آبرو اچکا کر عرش کو ڈرایا۔ ایک بات تو بتاؤ تم، میں کب کس لڑکی کے کلوز گیا؟ عرش کو اب دھڑکن کی فضول باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ کل رات تم میرے پاس نہیں آئے، بلکہ ساری رات لان میں بیٹھ کر آبرو سے باتیں کرتے رہے۔ شرم نہیں آئی تمہیں مجھے چھوڑ کر کسی اور کو وقت دیتے ہوئے؟ دھڑکن نے گہرے سانس لیتے اپنے امٹتے آنسو پیچھے دھکیلے تھے۔ میں بہت بڑا بے شرم ہوں، یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل گیا ہوگا، یہ تمہیں تھوڑا بہت پتہ چل گیا ہوگا۔ باقی کتنا بے شرم ہوں تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کس عقل کے اندھے نے تم سے کہا کہ میں آبرو سے بیٹھ کر باتیں کرتا رہا، اور وہ بھی ساری رات؟ عرش کی نظر دھڑکن کے دودیا ہاتھوں پر ٹھہر گئی۔ سلور بریسلیٹ اس کی کلائی میں دمک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بریسلیٹ بنا ہی دھڑکن کی کلائی کے لیے ہے۔ عرش نے دھڑکن کے خوبصورت ہاتھوں کو آج پہلی بار غور سے دیکھا تھا، پر اسے اس بریسلیٹ سے جلن محسوس ہوئی تھی۔ جس نے بھی کہا ہو، مجھے پتہ ہے یہ سچ ہے، دھڑکن غصے سے چلا کر بولی تو عرش نے چونک کر دھڑکن کی سنہری آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے، مطلب کچھ بھی بیٹھے بیٹھے وہم پال لیتی ہو۔ ایک کام کرو، اپنا علاج کرواؤ، ورنہ میں تمہارا دماغ درست کرنے بیٹھ گیا تو فضول میں روتی رہو گی۔ عرش نے پھر سے دھڑکن سے نظریں ہٹائیں۔ انہیں برائڈل روم میں 10 منٹ ہو رہے تھے، پر دونوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کیا تھا۔ سیدھی طرح کہو، مجھ سے دل بڑھ گیا۔ اب میں اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہ آبرو اچھی لگتی ہے۔ دھڑکن کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ آنسو نکل کر ماسک بھگونے لگے تھے۔ دھڑکن، اتنا بولو جتنا میں برداشت کر سکوں، فضول میں مجھ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بکواس کر رہا ہوں، بابا نے دیکھ لیا تھا، تو تمہیں میری زبان پر اعتبار کیوں نہیں ہے؟ عرش نے ہاتھ بڑھا کر دھڑکن کی آنکھوں کے پوڑوں سے آنسو صاف کرنے چاہے، پر دھڑکن نے ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی حرکت عرش کو کافی ناگوار گزری تھی، پر وہ نظر انداز کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ اب یہ بتاؤ، آج صبح جب منانے آئے تھے، منایا کیوں نہیں؟ روتا کیوں چھوڑ گئے تھے؟ یہ ویلیو ہے میری، یہ اوقات ہے میری، بتاؤ مجھے۔ دھڑکن غصے سے پھٹ پڑی۔ وہ عرش کی بے رخی، بے اعتنائی کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ تم اس وقت غصے میں تھی، میں نے سوچا جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا میں تمہیں منا لوں گا، اور دیکھو اب تمہیں منانے کے لیے ہی بلوایا ہے۔ عرش نے 2 قدم دھڑکن کی طرف بڑھائے، پر دھڑکن نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ عرش نے غصے سے جبڑے بھینجے، دھڑکن کی اس حرکت کو برداشت کیا تھا۔ اب بھی میں غصے میں ہی ہوں، جاؤ اب بھی اکیلا چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے منانے کی۔
میری کیا اوقات ہے یہ میں آج جان چکی ہوں، دھڑکن نے روتے ہوئے کہا۔ تو عرش نے اس کے آنسوؤں پر بے چینی سے اپنی پچھلی گردن ہاتھ سے رب کی تھی۔ دھڑکن، میرا قصور بتا دو، عرش نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہارا قصور یہ ہے ارشمان درانی، تم اب مجھ سے تنگ آ گئے ہو، مجھ سے چھٹکارا پانے کے بہانے ڈھونڈ۔ جسٹ شٹ اپ، عرش غصے سے چیختا، دھڑکن کی بات کاٹتا، اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے جھٹکے سے دیوار سے پن کر گیا۔ عرش کی دھار پر دھڑکن خوف سے لرزی تھی۔ اگر مجھے آبرو میں انٹرسٹ ہوتا تو لندن میں بہت کچھ کر سکتا تھا، اسے نکاح کے بغیر بھی رکھ سکتا تھا۔ لندن کا ماحول تو تم سمجھتی ہو نا، اور آبرو جس ماحول میں پلی ہے وہ میرے ایک اشارے پر روز رات کو میرے ساتھ ہوتی۔ پر ارشمان رئیس درانی ہوس کا پیاسا نہیں ہے، نہ ہی دل پھینک ہے۔ تم نکاح میں ہو، ابھی تک تم سے پورے حقوق نہیں لیے، نہ ہی تمہاری اجازت کے بغیر لوں گا۔ خود کے جذبات پر قابو رکھنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے تمہیں دیکھ کر سوئے جذبات جاگ جاتے ہیں، اندر جواں جذبوں کو آگ لگتی ہے، اور انہیں کیسے ٹھنڈا کرنا ہے مجھے بہت اچھے سے پتا ہے۔ تم نے مجھے سمجھ کر کیا رکھا ہے؟ میں آوارہ ہوں، دل پھینک ہوں، جو ایک نہیں تو دوسری کے ساتھ وقت گزارنے بیٹھ گیا۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بیہودہ بات کا کہ میں ساری رات بیٹھا آبرو سے باتیں کرتا ہوں؟ سیدھی طرح کہو، میں تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہوں، تمہارے چونچلے کرتا رہوں، تم ہر بات پر منہ بناؤ میں تمہیں مناتا رہوں، یہی سب چاہتی ہو تم؟ اور جیسا تم چاہتی ہو ویسا کرنے کو بھی تیار ہوں، پر فضول الزام تراشیاں میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ دھڑکن، تم سے محبت ہے، عشق ہے، اس لیے تمہیں بخش رہا ہوں، ورنہ دل تو کر رہا ہے تمہارا خوبصورت چہرہ تھپڑوں سے لال کر دوں۔ عرش جھٹکے سے دھڑکن کا بازو چھوڑے سائڈ پر ہوا تھا۔ دھڑکن اس کی باتوں پر روتے ہوئے دیوار میں سمائی تھی۔ ہاں وہ چاہتی تھی عرش اس کے آگے پیچھے گھومے، اس پر محبتیں نچھاور کرے، لیکن وہ اسے آوارہ ہرگز نہیں سمجھتی تھی۔ دھڑکن، رونا بند کرو، دھڑکن کی ہچکیوں پر عرش نے اسے سختی سے ٹوکا، تو دھڑکن نے بھیگی شکوہ کناں نظروں سے عرش کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ عرش، ارمان نے بولا، تم آبرو سے باتیں کرتے ہو اور وہ بھی ساری ساری رات، پھر خود بتاؤ میں کیسے برداشت کرتی؟ دھڑکن نے ہچکیوں سے عرش کو ساری بات بتائی تو عرش کے ماتھے پر شکنیں پڑی۔ کیا ارمان نے تم سے یہ بکواس کی؟ عرش نے حیرت سے پوچھا، تو دھڑکن نے سسکی لیتے سر اس بات میں ہلایا۔
او گاڈ دھڑکن، تم ارمان کی باتوں میں آ گئی۔ وہ تو پاگل ہے، مذاق کرتا ہے اور تم اس کا مذاق سمجھ نہیں سکی۔ عرش کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ ارمان کے ایک مذاق کی وجہ سے دھڑکن کتنا روئی، بے ہوش ہوئی، عرش سے لڑی، اس سے رئیس سے ڈانٹ تک پڑوائی۔ لیکن ارمان جھوٹ کیوں کہے گا؟ وہ تو تمہارا کزن اور دوست ہے نا؟ دھڑکن کو شاید اب بھی عرش کی بات پر شک تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ پر شک ہے نا؟ یہ صوفہ پڑا ہے، اے سی لگا ہے، روم ویل ڈیکوریٹ ہے، یہاں سکون سے بیٹھ کر مجھ پر شک کرو۔ اللہ حافظ۔ عرش غصے سے جھبڑے بھیجے جانے لگا تو دھڑکن نے ایک ہی جست میں اسے پیچھے سے ہگ کرتے اس کی کمر پر سر رکھ لیا۔ عرش، مجھ سے دور مت جاؤ پلیز، تمہاری دوری میری جان لے لے گی، دھڑکن نے روتے ہوئے کہا تو عرش نے تڑپ کر اپنا رخ موڑتے دھڑکن کو خود میں بھینچ لیا۔ میری جان، میرے دل کی دھڑکن، میں خود تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ عرش نے دھڑکن کے بال نرمی سے گدی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہونٹ دھڑکن کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے، دھڑکن کے ماسک کو دانتوں سے کھینچ کر نیچے کرتے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے، اس کی سانسیں چھڑانے لگا۔ دھڑکن نے عرش کے گلے میں باہیں ڈال کر عرش کے ہونٹوں کو نرمی سے چومنے لگی۔ عرش کا ایک ہاتھ دھڑکن کی کمر پر اور دوسرا اس کے بالوں پر تھا۔ عرش، دھڑکن نے اس کے ہونٹوں سے ہونٹ پیچھے کیے تو عرش گہرے سانس لیتا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آبرو سے بات بھی نہیں کرو گے، اس کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ دھڑکن نے غصے سے کہتے عرش کی گردن ہاتھ سے دبوچی تھی۔ جو حکم میرے دل کی دھڑکن، عرش مدہوشی میں کہتے دھڑکن کی دودیا گردن پر جھکتے وہاں اب ہونٹ رکھنے لگا۔ عرش، دھڑکن نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو عرش نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ رات کو آؤ گے نا؟ دھڑکن نے عرش کے گال پر نرمی سے ہونٹ رکھتے پوچھا تو عرش کھلے دل سے مسکرایا۔ ہاں میری جان، آؤں گا اور ساری رات رکوں گا، تمہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پیار سے چوموں گا، ساری رات اپنی قربت میں رکھوں گا، لیکن لمٹس میں رہ کر۔ عرش نے آخری بات پر ٹھنڈی سانس بھری تو دھڑکن کی ہنسی چھوٹ گئی۔ عرش نے اسے گھور کر دیکھا، پھر خود بھی مسکرا دیا۔ دھڑکن نے عرش کی گردن پر اسی جگہ پھر سے دانتوں سے نشان چھوڑا جہاں پہلے اس نے چھوڑا تھا۔ نشان ہلکا پڑ گیا تھا پر دھڑکن نے اسے پھر سے سرخ کر دیا تھا۔ جاری ہے۔ اوکے جی ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو مجھے لائک کر کے لازمی بتائیے گا، کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا،
اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، پڑھ کر بھاگ نہ جایا کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، آج انشاءاللہ انتو ہک کی ایپیسوڈ بھی آئے گی۔ اللہ حافظ۔